اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی تلاش کیسے کریں، اور آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ اپنی تلاش جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنی تلاش ہونی چاہیے۔ ہم بنیادی طور پہ تو سوال یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش، لیکن اس کے جواب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ رب سے یہ سوال نہیں کر سکتے، یا اس سوال کی تلاش بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کا مقصد آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور وہ اس لیے کہ آپ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہے کہ میں تو مٹی کی بس یہی صورت ہوں جو نظر آ رہی ہوں، میں جوان ہوں، میں بوڑھی ہوں، یا اس طرح نا، مطلب مختلف سٹیجز جو ہے۔ اور تو اس وقت تک سب سے پہلے جو ہے آپ نے خود کو، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، یعنی اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ تب آپ اس سے، یعنی یہ تو میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں یہ بتایا تھا کہ جب تک آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا، آپ اس کا فائدہ بھی نہیں جان سکتے اور اس سے صحیح سلوک بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ سے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب جائیں گے، اگرچہ ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے جنت یا دوزخ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو صرف دو ہی ٹھکانے ہیں ہمارے سامنے، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا تو لازمی ہے پھر اسی دنیا کے دھوکے کا شکار ہو کر آپ مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئے۔ تو جب آپ جائیں گے تو آپ دھوکے کا شکار رہیں گے کہ بھائی میرے یعنی آپ دیکھیں نا، جب آخری عمر آتی ہے، بچے اگر پریشان حال ہوں تو پھر بھی آپ کو فکر رہتی ہے کہ میرے بچہ، اور ہائے میرا بچہ، یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کی وہ نہیں ہے، اس کی بیوی ایسی ہو ہے، اس کی وہ۔ آخر میں بھی آپ کو یہ سارے، یعنی ظاہری طور پر آپ ظاہر کو محسوس کرتے ہوئے آپ چلے جائیں گے۔ نہیں، ظاہر کو محسوس کرنا یا اس کو دل میں رکھنا یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی دھوکہ تو اس وقت لگ جاتا ہے جب آپ ایک چیز کی حقیقت سے انکار کر دیں، عملی طور پہ، ذہنی طور پہ۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری ساری سوچ اور فکر ظاہر تک محدود ہوتی ہے، اور پھر ظاہری سوچوں میں ہم یہ ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اصل ایشو ہے ہمارا، جو آمد ہے اس دنیا میں، یعنی آمد کا مقصد، اس کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے مثال کے طور پہ، اب نماز تو جب ان کی کارگر ہوگی جب مسلمان ہوں گے۔ حقیقی طور پہ تو ہمارا اسلام بھی صحیح نہیں ہے، ہم نے تو حضور کی دعوت کو نہ سمجھا ہے نہ اس کو قبول کیا ہے، ہم نے تو شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ تم مال، دنیا کی طرف نظریں جمائے رکھو اور دنیا ہی حاصل کرتے رہو، اور بس اس کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے غافل کر کے دنیا کی طرف لگا لے، اور آپ دیکھیں عام طور پہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہے۔ سارے بچوں، آپ کسی اسکول میں جائیں، سارے بچوں کو اسمبلی میں کھڑا ہو کے پوچھیں کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے، تو سارے لوگ جو ہیں اپنے دنیاوی پروگرام آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ کیوں؟ یہ ان کے ماں باپ جو ہیں دھوکے میں ہیں، تو ظاہر کا دھوکہ ان کو لگ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ظاہر کے دھوکے میں رکھ کے ظاہری کی طرف وہ ان کو لگاتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا چلا رہا ہے زمانوں سے یہی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور کیوں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم